Hallelujah, زندہ خداوند کی تعریف ہو. Today our topic is God will bless your efforts. خداوند آپ کی کوشش میں برکت دیں گی. Amen. اس کے لیے ہم دیکھیں گے کلام مقدس میں سے متی رسول کا انجیلی بیان اس کا 25 باب اور اس کی 14 آیت میں ہم پڑھیں گے. کیونکہ یہ اس آدمی کا سا حال ہے جس نے پردیس جاتے وقت اپنے گھر کے نوکروں کو بلا کر اپنا مال ان کے سپرد کیا، اور ایک کو 5 توڑے دیے، دوسرے کو 2 اور تیسرے کو 1، یعنی ہر ایک کو اس کی لیاقت کے مطابق دیا، اور پردیس چلا گیا. جس کو 5 توڑے ملے تھے اس نے فوراً جا کر ان سے لین دین کیا اور 5 توڑے اور پیدا کر لیے. اسی طرح جسے 2 ملے تھے اس نے بھی 2 اور کمائے. مگر جس کو 1 ملا تھا اس نے جا کر زمین کھودی اور اپنے مالک کا روپیہ چھپا دیا. بڑی مدت کے بعد ان نوکروں کا مالک آیا اور ان سے حساب لینے لگا. جس کو 5 توڑے ملے تھے وہ 5 توڑے اور لے کر آیا اور کہا، اے خداوند، تو نے 5 توڑے مجھے سپرد کیے تھے، دیکھ میں نے 5 توڑے اور کمائے. اس کے مالک نے اس سے کہا، اے اچھے اور دیانتدار نوکر، شاباش، تو تھوڑے میں دیانتدار رہا، میں تجھے بہت چیزوں کا مختار بناؤں گا. اپنے مالک کی خوشی میں شریک ہو. اور جس کو 2 توڑے ملے تھے اس نے بھی پاس آ کر کہا، اے خداوند، تو نے 2 توڑے مجھے سپرد کیے تھے، دیکھ میں نے 2 توڑے اور کمائے. اس کے مالک نے اس سے کہا، اے اچھے اور دیانتدار نوکر، شاباش، تو تھوڑے میں دیانتدار رہا، میں تجھے بہت چیزوں کا مختار بناؤں گا. اپنے مالک کی خوشی میں شریک ہو. اور جس کو 1 توڑا ملا تھا وہ بھی پاس آ کر کہنے لگا، اے خداوند، میں تجھے جانتا تھا کہ تو سخت آدمی ہے، اور جہاں نہیں بویا وہاں سے کاٹتا ہے، اور جہاں نہیں بکھیرا وہاں سے جمع کرتا ہے. پس میں ڈرا اور جا کر تیرا توڑا زمین میں چھپا دیا. دیکھ جو تیرا ہے وہ موجود ہے. اس کے مالک نے جواب میں اس سے کہا، اے شریر اور سست نوکر، تو جانتا تھا کہ جہاں میں نے نہیں بویا وہاں سے کاٹتا ہوں، اور جہاں میں نے نہیں بکھیرا وہاں سے جمع کرتا ہوں. بس تجھے لازم تھا کہ میرا روپیہ ساہوکاروں کو دے دیتا تو میں آ کر اپنا مال سود سمیت لیتا. بس اس سے وہ توڑا لے لو، اور جس کے پاس 10 توڑے ہیں اسے دے دو، کیونکہ جس کے پاس ہے اسے دیا جائے گا اور اس کے پاس زیادہ ہو جائے گا، مگر جس کے پاس نہیں اس سے وہ بھی جو اس کے پاس ہے لے لیا جائے گا. اور اس نکمے نوکر کو باہر اندھیرے میں ڈال دو، وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا. آمین. کیونکہ یہ آدمی کا سا حال ہے جس نے پردیس جاتے وقت گھر کے نوکروں کو بلا کر اپنا مال ان کے سپرد کیا. I'm sure کہ آپ نے اس پیرابل کو، اس تمثیل کو بہت بار پڑھا ہوگا، سنا ہوگا اور بہت بار سمجھا بھی ہوگا. اب یہاں پر ایک ایسا بندہ، ایسا مالک ہے جس نے کسی کو کچھ سونپا ہے، اور کسی کون تھا؟ وہ ان کے نوکر تھے جن کو انہوں نے کچھ سونپا. سب سے پہلی چیز جو ہم اس واقعہ سے سیکھتے ہیں کہ کئی بار ہم خداوند کے لوگ یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہم دعا کریں گے تو کام ہو جائے گا، ہم بیٹھیں گے روزی رکھیں گے تو کام ہو جائے گا. پر وہ سوچتے نہیں کہ صرف دعا کرنے سے، روزی رکھنے سے کام نہیں ہوتا، کام کرنے سے کام ہوتا ہے. آمین. تو آپ کا سکسیس جو ہے وہ تبھی آئے گا جب آپ کام کریں گے، اور اگر آپ کام ہی نہیں کریں گے تو کوئی سکسیس نہیں آئے گا. جب خداوند نے آدم کو بنایا تو خداوند نے آدم کو بنا کر یہ نہیں کہا تھا کہ چل بیٹا اب جو مرضی کرتا رہے. خداوند نے اس کو بڑی سادہ سی بات کی کہ جس جگہ پر تجھے رکھا گیا اس کا خیال رکھ. گارڈن آف ایڈن میں جب اس کو رکھا گیا تو اس کو کام کہا گیا، ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں تھا رکھا گیا. تو خداوند ہمیں ایک اسائنمنٹ دیتے ہیں، خداوند ہمیں کام دیتے ہیں. جب ہم نوح کی بات کرتے ہیں تو نوح کو بھی خداوند نے ایک کام دیا تھا. اب نوح یہ سوچتا کہ چلیں خداوند آپ نے مجھے کام تو دے دیا، لیکن میں ایسا کروں گا 2 سال گھٹنوں پہ ہو کر دعا کروں گا، 2 سال روزے رکھوں گا، 2 سال آگے پلاننگ کروں گا، پھر دیکھوں گا آنے والے ٹائم میں نے کیا کرنا ہے. تو کام ہونا تھا؟ نہیں ہونا تھا، کیونکہ جتنا کام اس کو کہا گیا تھا، جتنی چیزیں اس کو اسائن کی گئی تھی اتنا ہی ٹائم میں شروع ہونی تھی. اگر وہ A² سے شروع کرتا تو آپ کا سکسیس اس بات پر بالکل ڈپینڈ نہیں کرتا کہ آپ کتنا ایمان رکھتی ہیں. آپ کہیں کہ میں بہت ایمان رکھتا ہوں، میرا ایمان تو 100% ہے، آپ جو مرضی کہیں میں کر لوں، میں جتنے مرضی دن روزے رکھ لوں، دعائیں کر لوں، لیکن آپ کی کامیابی آپ کا پہلا قدم اٹھانے سے ہی آئے گی. جب یسوع مسیح 38 سال کے اس
روگی بندے کے پاس آئے تو خدا یسوع مسیح نے پوچھا کیا تو بھلا ہونا چاہتا ہے؟ اب آپ یہ سوچیے جو بندہ 38 سال سے پڑا ہوا ہے اس سے یہ سوال پوچھنا کوئی ضروری بات ہے؟ اوبیسلی وہ کیا کہے گا؟ آپ کسی اندھے سے پوچھو کیا تو دیکھنا چاہتا ہے، وہ کہے گا اوبیسلی پربھو۔ یہ کیسا کویسچن ہے؟ کیا میں دیکھنا چاہتا ہوں؟ تو یہاں پر ایک بات جو ہم دیکھیں گے، جب خداوند نے اس سے پوچھا کیا تو اچھا ہونا چاہتا ہے، تو خداوند ایکچولی جاننا چاہتے تھے کہ وہ کتنا ڈسپریٹ ہے اپنے اس سچویشن سے باہر نکلنے، اس کو بدلنے کے لیے۔ آپ کی ڈسپریشن بس دعاؤں میں ظاہر نہیں ہوتی، روزوں میں شامل نہیں ہوتی، چرچوں میں جانے سے نہیں ہوتی، آپ کی ڈسپریشن اس کام کو کرنے سے ہوتی ہے جو خداوند نے آپ کو کرنے کے لیے دیا ہے۔ آمین۔ اٹس ناٹ جسٹ سٹنگ، اٹس واکنگ اینڈ ویٹنگ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ویٹ کر رہے ہیں، خداوند کا کلام یہ نہیں کہتا کہ ہم ویٹ نہ کریں، خداوند کا کلام کہتا ہے کہ انتظار کرنا چاہیے۔ اور ہم کام ویٹ جب ہم کریں تو ہم چپ کر کے ویٹ کرتے رہے، کام نہ کرتے رہیں۔ جب آپ ویٹ کریں تو آپ کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ جب آپ ویٹ کریں تو آپ کر کیا رہے ہیں؟ آر یو ڈیولپنگ یور سیلف؟ کیا آپ اپنے اوپر کام کر رہے ہیں؟ اب کووڈ کے دنوں میں لوگ 2 سال گھر بیٹھے رہے، آپ کہو جی کہ ہم خداوند کا انتظار کر رہے ہیں، کچھ تو آپ کر رہے ہوں گے، لیکن اگر 2 سال کے بعد آپ نے کچھ نہیں کیا اس وقت میں، تو 2 سال کے بعد جو ہے سکسیس نہیں آئے گی۔ اور اگر آپ 2 سال کے بعد نکھرے ہوئے ہیرے کی مانت باہر نکلیں گے تو کوئی بھی جوہری آپ کو دیکھے گا تو کہے گا کہ اس کی قیمت یہ ہے۔ اور وہ 2 سال میں آپ نے کیا کیا؟ ان ویٹنگ ٹائم میں آپ نے کیا کیا؟ کیا ویٹنگ ٹائم میں آپ صرف بیٹھے ہی رہے؟ جی نہیں، ویٹنگ ٹائم میں تراشے گئے، اگر تیار ہوئے تب قیمت پڑے گی سکسیس کی۔ تو جب لوگ یہ کہتے ہیں نا توڑے ملے، توڑے ملنا کافی نہیں ہوتا۔ میں بہت اچھا بجا لیتا ہوں، میں بہت اچھا گا لیتا ہوں، لیکن ہم صرف گھر میں بیٹھ کر اچھا ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے پاس ٹیلنٹ ہے، ہم اس کے ساتھ کر کیا رہے ہیں؟ جو اصل بات ہے کہ ہم اس چیز کے ساتھ کر کیا رہے ہیں۔ آپ کا سکسیس آپ کے کام کے ساتھ آتا ہے، آپ کا سکسیس آپ کا پہلا قدم بڑھانے سے آتا ہے، آپ کا سکسیس بنا کچھ کیے نہیں آتا۔ تو جب خداوند نے اس بندے کو پوچھا کیا تو اچھا ہونا چاہتا ہے، اس نے کہا خداوند میرے پاس کوئی بندہ ہی نہیں جو میری ہیلپ کر سکے۔ اس کے پاس ایکسکیوزز تھی۔ کئی بار ہمارے پاس بھی اتنی ایکسکیوزز ہوتی کہ کہ ہم کمفرٹیبل ہو چکے تھے اس جگہ پر بیٹھے رہنے کے لیے، ہم کام نہیں کرنا چاہتے، ہم اتنے کمفرٹیبل ہو چکے تھے کہ خداوند خود ہی سارا کچھ کر دے، ہمیں ہاتھ نہ ہلانا پڑے۔ اور آپ کو یاد ہے خداوند نے ایک بات کہی تھی، اٹھ اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر۔ خداوند یسوع مسیح نے دعا نہیں کی، ہاتھ نہیں رکھا، خداوند نے اس کو ایک انسٹرکشن دی، اٹھ اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر۔ دیٹ مینس کہ اس کی اچھائی کا جو سکسیس تھا اس کے کچھ کرنے پر ڈیپینڈ کرتا تھا۔ ابھی تک وہ اتنا آرام پسند ہو چکا تھا کہ پانی ہل جانا ہے، کسی اور نے چلے جانا ہے، وہ کمفرٹیبل تھا، ہی واز لیزی۔ کئی بار ہم اپنے ایمان میں اتنے لیزی ہو جاتے کہ کوئی آ جائے گا، اگر خدا کی مرضی ہوئی تو ہو جائے گا، بھئی اگر آپ نے محنت کی ہے تو پھر ہمیں یہ بات کرنی چاہیے نا کہ اگر محنت ہی نہیں کی تو ہم نے خدا کی مرضی کو کیا کہنا۔ اور بات ایسے لکھی ہے کلام میں، ایمان بغیر اعمال کے مردہ ہے، پس اگر آپ ایمان رکھتے ہیں کام نہیں کرتے مردہ ہے، پھر وہ کوئی فائدہ نہیں اس کا۔ تو پہلی چیز جو ہم سیکھتے ہیں اس تمثیل میں سے، سکسیس جو ہے، کامیابی جو ہے، وہ تب آتی ہے جب آپ کچھ کرتے ہیں، اور اگر آپ کچھ نہیں کرتے تو آپ کرنا شروع کر دیں۔ سب سے پہلی بات یاد رکھیں کہ کامیابی ایسے ہی نہیں آ جائے گی، مقام ایسے ہی نہیں بڑھ جاتے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ آمین۔ دوسری چیز جو ہم سیکھتے ہیں، یہاں پر لکھا ہے کہ خداوند نے ایک کو 5 توڑے، ایک کو 2 اور ایک کو 1 توڑا دیا۔ فرض کریں کہ جب ہم فار ایگزامپل ہم مدرس ہیں تو ہم اپنے بچے کو باہر بیچتے ہیں کوئی چیز لینے کے لیے، کہ بیٹا ایک پیکٹ دودھ، ایک پیکٹ دہی اور ایک پیکٹ کوئی چیز لے آ، تو ہم خرچہ ہوا مان لیں 100 روپے کا، ہم بچے کو 10 روپے دیں، تو کیا وہ بچہ وہ چیزیں لے کر آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا۔ تو جب ہم زمینی ماں باپ ہوتے ہوئے اتنا پتہ ہے کہ جب بچے کو باہر بیچنا ہے تو اس کو کیا ہم نے پرووائڈ کرنا ہے، تو ہمارے آسمانی خداوند کو بھی پتہ ہے کہ جب آپ کو اپنی زندگی میں کام کرنے کے لیے کھڑا کرنا ہے تو آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ کلام بتاتا ہے کہ وہ بیج بونے والے کو بیج اور روٹی جس کو ضرورت ہے اس کو روٹی پرووائڈ کرنے والا خداوند ہے، کیونکہ وہ یہ مہیا کرنے والا یہوہ یری پرمیشور ہے۔ آمین۔ وہ یہ نہیں کہے گا ہاں بیٹا پہلے کما اور پھر لگا، نہیں، آپ کو اگلے لیول تک جانے کے لیے جس چیز کی ضرورت جو چاہیے وہ پہلے سے آپ کی زندگی میں ڈال دیا لے گیا ہے۔ آمین۔
اسی لیے کلام مقدس میں لکھا ہے یہ مت سوچو کہ میں کیا کھاؤں گا، کیا پہنوں گا، کیا پیوں گا۔ خداوند تمہارے بولنے سے پہلے جانتے ہیں کہ تمہاری کیا ضرورتیں ہیں، اور بیسٹ چیز یہ ہے کہ وہ جانتے ہی نہیں، وہ پرووائڈ کر دیتے، وہ مہیا کر دیتے ہیں۔ آمین۔ سو جو آپ کو چاہیے، جو آپ کو چاہیے وہ آلریڈی آپ کو دیا جا چکا ہے۔ خداوند کا شکر ہو، اینڈ دس از دا بیوٹی آف گاڈ۔ خداوند کی خوبصورتی ہے کہ ہمارے مانگنے سے پہلے، بولنے سے پہلے وہ دینے والا خداوند ہے۔ تبھی جب آپ کلام پڑھتے ہیں لکھا ہے اس سے پہلے کہ تو بولے میں سن لوں گا، اس سے پہلے تو مانگے میں دے دوں گا۔ دیٹ از دا پرومس آف آر گاڈ۔ تو یہ مت سوچے کہ خداوند میں کرنا تو بہت چاہتا ہوں پر میرے پاس ریسورسز نہیں۔ جہاں سے شروع کرنا تھا آلریڈی آپ کو دیا جا چکا ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں خداوند میرا دل کرتا ہے کہ میں لوگوں میں جا کر آپ کے کلام کو دوں، لیکن میرے اندر بولڈنس نہیں، دلیری نہیں، جتنی بولڈنس سے شروع کرنا تھا اتنی بولڈنس دے دی گئی آپ کی زندگی میں۔ یو ڈونٹ ہیو، اب دیکھیں جو آپ کے پاس ہے اگر آپ کو اس کو استعمال کریں گے ملٹی پلائی ہوگا۔ تو جو آپ کو چاہیے وہ ہے آپ کے پاس۔ یہ مت سوچے کہ آپ خالی ہیں، کوئی بھی بندہ خالی نہیں، کیونکہ خداوند ہمارے خدا آسمان زمین کے خالق اور مالک ہیں، وہ تو پہلے ہی مفت میں دینے والے خداوند ہیں۔ آپ کہیں کہ جی میں کلیسیا کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتا ہوں خداوند، خداوند کے لیے کرنا چاہتا ہوں، میں بیماروں کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، لیکن خداوند میرے پاس کچھ نہیں ہے، نہیں تو کوئی ورڈ ہی نہیں۔ کلام بتاتا ہے کہ وہ میرا چرواہا ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ تو جب آپ اس بات کو پکڑ لیتے ہیں کمی ہونی نہیں۔ پہلی بات ہم سیکھتے ہیں ہمارا سکسیس کام پر آتا ہے۔ دوسری بات کہ جب خداوند نے ہمیں کرنے کے لیے کچھ بلایا تو وہ ہمیں دے دیا گیا ہے جو ہمیں چاہیے۔ تیسری بڑی امپورٹنٹ بات ہے، کیا آپ نے کبھی ڈالیوں کو لڑتے ہوئے دیکھا ہے؟ آپس میں پیڑ کی ڈالیاں برانچز لڑتی ہوں، کسی نے دیکھا ہے؟ کبھی نہیں دیکھا۔ ہم نے کبھی ان چیزوں کو نہیں دیکھا کہ کچھ ڈالیاں ہوں اور وہ آپس میں لڑ رہی ہوں کہ ایک کے اوپر پھول زیادہ ہیں ایک کے اوپر پھول کم ہے، کبھی ہم نے ایسا نہیں دیکھا۔ تو تیسری بات جو ہم سیکھتے ہیں کہ یہاں پر خداوند نے کسی دو لوگوں کو سیم ایک جیسا نہیں بنایا، سب کو مختلف بنایا ہے، سب کو الگ بنایا ہے اور سب کو پرفیکٹ بنایا ہے۔ اس لیے کمپیئر کرنا چھوڑ دیں۔ اب 5 توڑے والا ایک انسان ہے، ایک توڑے والا ایک انسان ہے، ایک توڑے والا ایک انسان ہے، لیکن یہاں پر جو ہم بات دیکھتے ہیں کہ ایک توڑے والے نے اس بات کو اپنے دل پر لے لی کہ اس کے پاس کیوں 5 ہیں اور میرے پاس کیوں؟ پتہ ہے کہ ٹائم ٹو کمپیئر آور سیلف، بہت ٹائم ہم اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر کرتے ہیں۔ دیکھیں خداوند نے کسی کو بھی سیم نہیں بنایا۔ کئی بار ہم کمپیریزن کی وجہ سے اپنے توڑوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، جو ہمارے پاس ہوتا ہے ہم اس کو نیچا جانتے ہیں، اور کیونکہ نیچا جانتے اس لیے ہم اسے استعمال نہیں کر پاتے۔ پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے خداوند نے سب کو الگ اس لیے بنایا تاکہ کوئی منہ بنے، کوئی ہاتھ، کوئی پاؤں، کوئی گردن بنے، کوئی دماغ بنے۔ یو ہیو میڈ ڈفرنٹ فار ریزنس، اور وہ اس لیے بنا کہ آپ سب مل کر ایک ایسی فنکشن باڈی بنے جو چلائی جا سکے۔ اور کبھی دو ڈالیوں کو ہم نے لڑتے نہیں تھے، کیونکہ ہر ڈالی جانتی ہے کہ اگر میں پیڑ کے ساتھ لگی ہوئی ہوں تو پھلدار ہوں، مجھے پھل لانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور خداوند کا کلام کہتے کہ جو ڈالی مجھ میں بنی رہتی ہے وہ بہت سارا پھل لاتی ہے۔ اور کلام خدا میں ایسا لکھا ہے جب آپ یوحنا 16:15 میں پڑھتے ہیں کہ تم نے مجھے نہیں، میں نے تمہیں چن لیا اور اس لیے چنا اور مقرر کیا۔ I have ordained you, say the Lord. He just not called us, he just not chosen us, he has ordained us. آرڈینیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو ایک ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ That means you hold something that nobody else holds. اس بات کو جب ہم جان لیتے ہیں we become in our secure آئیڈینٹی، ہم سکیور ہو جاتے ہیں اپنی آئیڈینٹی میں کہ جو میرا ہے وہ میرا ہی رہے گا اور میری وجہ سے ہی پورا ہوگا، اسے کوئی چرا نہیں سکتا۔ آمین۔ سو اسٹاپ لوکنگ اراؤنڈ، آس پاس دیکھنا بند کر دیں۔ ہماری ترقی کہیں اور سے نہیں آتی، ایسٹ ویسٹ نارتھ سے، ہماری ترقی خداوند خدا سے آتی ہے۔ لیکن جب تک آپ دوسروں کو دیکھتے رہیں گے، بہت سارے لوگ اپنے ڈیسٹینیشن کو برباد کر رہے ہیں کیونکہ وہ کمپیریزن نہیں چھوڑتے۔ آمین۔ سو اسٹاپ کمپیئرنگ۔ کبھی کبھی ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم دوسروں کے جیسا بنیں، یہ بری بات نہیں، لیکن سب نہیں بن جائیں گے، سب پاسبان نہیں بن جائیں گے، سب ورشپر نہیں بن جائیں گے۔ آپ کہیں کہ میں اس کے جیسا بنوں، میں اس کے جیسا بنوں، بنیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں اس کے جیسا بنوں، لیکن آپ سب سے زیادہ آپ کہیں کہ میں یسوع مسیح آپ کے جیسا بننا چاہتا ہوں، جیسی روحانیت، جیسا
دینتا جیسی ہمبلنس آپ کے اندر تھی، میں اس کے جیسا آپ کے جیسا بننا چاہتا ہوں، آمین۔ اور ایک چیز اور کہتے ہیں نا کہ روحانی جنگ ہوتی ہے، جیسے خداوند کے بہت سے ہتھیار ہیں، اسپرچول بیٹل ہوتی ہیں، ویسے ہی خداوند کے بھی ویپن ہوتے ہیں نا، ویسے ہی شیطان کے بھی ویپن ہوتے ہیں۔ اور سب سے بڑا ہتھیار جو ہے ابلیس کا، وہ کمپیریزن ہے۔ جب آپ مقابلہ کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ تو وہ کہتا ہے کہ اب بندہ یہ پھنس گیا ہے، اسی میں اس کو گھماتے جانا ہے، یہیں پر اس نے گھومتے جانا اور اس نے آگے نہیں بڑھنا، کیونکہ ہم اسی بندے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم مقابلہ کرتے تو ہم اس بندے کو آس پاس دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میں اس کے جیسا ہوں، لیکن سب سے بڑی بات کہ ہم خدا میں یسوع مسیح کو اپنا رول ماڈل بنائیں، جیسی ہمبلنس، جیسا پیار، محبت، معافی ان کے اندر تھی، ہم ویسے بن جائیں۔ اگر آپ کی زندگی میں کمپیریزن ہے تو آپ توڑیں اس کو، یہ نہ ویٹ کریں کہ خداوند آپ توڑیں گے، آپ توڑیں گے۔ خداوند نے آپ تک کلام پہنچا دیا ہے، آپ خود توڑیں، آپ کو اختیار دیا گیا ہے خداوند سے، آمین۔ اگلی بات، جب آپ کمپیریزن کرتے اس بات کو جان رکھے کہ ہر ایک کو اس کے کیپیبلٹی کے حساب سے دیا گیا۔ 5 توڑے والوں کو 2 نہیں دیے گئے اور 2 والوں کو 1 نہیں دیا، کیونکہ 5 والا 5 ہی ہینڈل کر سکتا تھا اور 1 والا 1 ہی ہینڈل کر سکتا۔ کچھ لوگوں کے بڑے بزنس ہوں گے، کچھ کے چھوٹے، کوئی بڑے عہدوں پر فائز ہوں گے، کوئی چھوٹے عہدوں پر فائز ہوں گے۔ اگر آپ بڑا ہینڈل کر سکتے تو آپ کو بڑا مل چکا ہوتا۔ کئی لوگ کہتے ہیں مجھے کم سے کم اپنی کمپنی میں 15,000 بندے چاہیے۔ اب 1000 بندوں کو آپ ہینڈل نہیں کر سکتے تو آپ، کچھ پاسبان بھی ایسے کہتے ہیں کہ میری کلیسیا میں کم سے کم 10,000 بندے ہوں، 1000 بندے ہوں، 10 بندوں کو آپ مینج نہیں کر سکتے اور آپ بات کرتے ہیں 10,000 کی۔ تو جو آپ کو ہینڈل کرنے کی جو آپ قابلیت رکھتے ہیں اتنا ہی خداوند آپ کو دے گا۔ آپ اپنے 2 سال کے بچوں کو گاڑیوں کی چابیاں نہیں دیں گے، 10,000 نہیں دے کے بیٹا شاپنگ کر کے آ۔ جب وہ بڑا ہوگا بچہ، اس قابل ہوگا، تو آپ خود دیکھیں گے اب یہ بچہ کر سکتا ہے تو آپ اس کو دیں گے۔ اور جب ہم زمین کے لوگ ہوتے ہوئے اتنی عقل دانائی رکھتے ہیں تو خداوند تو آسمان کا خدا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ کس بندے کو کتنا دینا ہے، آمین۔ تو جو کچھ ہمیں دیا گیا ہے وہ ہماری کیپیبلٹی کے حساب سے دیا گیا ہے، آمین۔ سو ہم نے اسی کو سنبھالنا ہے۔ اور ایک اور بڑی چیز امپورٹنٹ ہے یہاں پر سیکھنے کی، اس بات کو، جو آپ کو دیا گیا ہے نا وہ آپ کا نہیں، وہ میسٹر کا ہے۔ نہ تو ٹیلنٹس آپ کے ہیں، نہ توڑے آپ کے ہیں، نہ بھیڑیں آپ کی ہیں، نہ شہرت آپ کی ہے، نہ پیسہ آپ کا ہے۔ جو کچھ بھی ہے جو آپ کے پاس ہے وہ آپ کا نہیں، اس کا ہے، اس نے دیا، اسی کا ہے۔ اور تبھی جب آپ ایوب کی زندگی میں دیکھتے ہیں، ایوب میں اتنا حوصلہ کہاں سے آیا یہ بولنے کا، اس نے دیا، اس نے لیا، اس کا نام مبارک جانا جائے۔ ایسا اس لیے ہوا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جو میرے پاس ہے وہ میرا نہیں، وہ کسی اور کا دیا ہوا ہے، اور اگر اس نے واپس لے لیا تو اس میں میرا کچھ نقصان نہیں ہے۔ آپ کو جو سونپا گیا ہے آپ کا وہ نہیں ہے، دیٹ از ناٹ بلانگس ٹو یو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میرے بندے، میری کنگریگیشن، میرے لوگ، میرے بچے، میری گاڑی، میرا گھر، آج دم نکل جائے تو یہاں پر بڑی ہے ڈیڈ باڈی اور اوپر حساب کتاب ہونا۔ بیٹا آسمان کی بادشاہی میں کتنا بینک بیلنس بنایا؟ آپ نے کہنا خدا میں تو نیچے ہی بینک بیلنس اکٹھا کرنے میں لگا رہا، اوپر کا تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ کلام بتاتا ہے دھرتی پر اپنا مال اکٹھا نہ کرو، جہاں چور بھی لگیں گے، کیڑا بھی لگے گا، زنگ بھی لگے گا۔ لکھا ہے اپنے ٹریجرز آسمان پر اکٹھے کرو جہاں پر کوئی ٹینشن نہیں ہونے والا، آمین۔ سو میرا یہ کویسچن ہے آپ سے کہ آپ نے اپنے کتنے، آپ میں سے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بینک بیلنس اوپر کے اچھے بنا لیے ہیں؟ آپ نے یہ نہیں کہ ہمیں بتائیں، اپنے آپ سے بات کرنی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں خداوند کی بادشاہی کے لیے، ہم کتنا خداوند کے لیے کام کر رہے ہیں۔ کیونکہ جو سانس بھی ہے نا، اگر ہم یہ کہیں نا یہ سب کچھ میرا ہے میرا، تو ہماری سانس بھی جو ہے وہ اپنی نہیں۔ جب مٹی کے ساتھ آدم کو خدا نے بنایا تو وہ پتلا ہی تھا، خداوند نے کیا کہا؟ خداوند نے زندگی کی سانس پھونک دی، بریتھ آف لائف۔ تو آج اگر خداوند یہ کہہ دے کہ جو بریتھ آف لائف میں نے واپس کی تھی وہ مجھے واپس کر دے، تو یہیں پر پتلے ہمارے ڈھیر ہو جانے۔ ہماری تو سانس بھی نہیں ہوتے، ہم مان کرتے ہیں بڑی بڑی چیزوں پر۔ سو خداوند ہمیں کہتے ہیں کہ ہم میرا میرا کرنا بند کر دیں اور خداوند کی بادشاہی کے لیے کام کریں۔ اٹس بلانگس ٹو میسٹر، یہ خداوند کے ساتھ، خداوند کا ہے یہ۔ سو یہ اگلی چیز ہے جو ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے، آمین۔ اور جو لاسٹ چیز ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، جو آپ کو دیا گیا ہے آپ کو اس کا حساب دینا پڑے گا، آپ کو اس کے اکاؤنٹ دینے پڑیں گے۔ جس کو 5 توڑے دیے گئے سے اسے اکاؤنٹ لیا گیا کہ 5 کا کیا تھا۔ اس نے کہا جی میں نے محنت مشقت کی، میں نے 5 کے اور 5 بنائے۔ جس کو 2 ملے تھے وہ بھی بڑا خوش ہوا، میں نے 2 اور کر لیے، ملٹیپلائی کر لیا۔ ایک والا کہتا ہے میں تو ڈر رہا تھا کہ کہیں مجھ سے گم نہ ہو جائے، وہ کہتا ہے تو کچھ نہ کرتا، خداوند اس کو کہتے تو کچھ نہ کرتا، کم سے کم بیاج پر ہی دے دیتا تو میں اس کو آ کر اس کو سود سمیت لیتا۔ یعنی کہ اس نے کچھ کیا ہی نہیں، اور خداوند کہہ رہے ہیں کچھ تو کرتا،
یعنی جو کچھ آپ کو دیا گیا، آپ کا پیسہ، آپ کا رتبہ، آپ کے ٹیلنٹس، آپ کی ذمہ داریاں، آپ کے اسائنمنٹ، جو کچھ آپ کو دیا گیا اس کا حساب ایک دن آپ کو دینا پڑے گا۔ آمین۔ تبھی لکھا ہے کلام مقدس میں کہ ہر ایک کو اپنے اکاؤنٹ دینے پڑیں گے۔ جب آپ خداوند کے تخت کے سامنے کھڑے ہوں گے، کتابیں کھولی جائیں گی اور کلام بتاتا ہے جو کچھ آپ نے کیا ہے اس کا حساب آپ کو دینا پڑے گا۔ کئی بار ہم فضل کو اتنا لائٹ لے لیتے ہیں کہ فضل ہے خداوند کا، ہم پر بہت فضل ہے، ہم پر فضل ہے، لیکن فضل ہمیں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنی رسپانسبلٹی سے منہ پھیلیں۔ پیار تو بہت کرتے ہیں خداوند، فضل بھی بہت ہے، لیکن یہ نہ کہ جب حساب لینے کا ٹائم آئے تو وہاں ہم نکمے نوکر کی طرح کھڑے ہوں۔ خداوند دیا تو بہت تھا، آپ نے میسیج بھی بھیجا تھا، سنا بھی تھا، پر کیا ہم نے کچھ نہیں۔ اس طرح کی حالت نہ ہو۔ اگر نہیں کیا تو آج سے کرنا شروع کریں، کہیں خداوند کہ ابھی تک تو نہیں کیا تھا میں نے، لیکن جب آپ نے اس میسیج کے ذریعے مجھ سے بات کی اور اس میسیج نے میرے دل سے بات کی تو آج سے میں نے کرنا شروع کر دیا۔ ہاللیلویا۔ سو جو آپ نے، جو کچھ خداوند نے آپ کو دیا اس کا حساب، اس کی اکاؤنٹیبلٹی آپ سے لی جائے گی۔ آمین۔ سو یہ 5 چیزیں ہیں جو ہم نے سیکھی ہیں۔ ایسا نہیں کہ جو جس کو ایک دیا گیا تھا وہ انفیتھفل تھا، اس نے ایسا کچھ نہیں کیا کہ وہ پیسے جا کر کسی کو پکڑا دیے یا وہ جوئے میں ہار گئے، ایسا کچھ نہیں۔ لیکن ایک چیز دھیان رکھیے کہ وہ نکما اس لیے ٹھہرایا گیا کیونکہ وہ لیزی، وہ سست ہو گیا تھا، اس نے کچھ کام نہیں کیا۔ تو اگر آپ اپنے ٹیلنٹس کو، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ ویسٹ کریں، ضائع کریں، پر اگر آپ استعمال نہیں کریں آپ نکمے ٹھہرائے جائیں گے۔ اور آپ کے اکاؤنٹ میں، فار ایگزامپل آپ کے اکاؤنٹ میں پڑے ہوں 10,000 اور آپ بولے اور آئیں گے تب میں کام کروں گا، آپ کے پاس لوگ بھوکے ہوں اور کہیں کہ خداوند جب میرے پاس اور پیسے آئیں گے تو تب میں آپ کے لوگوں کے لیے کام کروں گا، تو جو آپ کے پاس 10,000 پڑے ہیں ان کا کیا کرنا ہے؟ یو ول بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل فار واٹ یو ہیو بین گیون۔ جو کچھ آپ کو دیا گیا اس کے لیے آپ کی ذمہ داری، اکاؤنٹیبلٹی ٹھہرائی گئی ہے۔ آمین۔ آپ سے اکاؤنٹیبلٹی اس چیز کی نہیں لی جائے گی کہ آپ نے کتنا ملٹیپلائی کیا، آپ سے اکاؤنٹیبلٹی اس چیز کی لی جائے گی کہ آپ نے 2 کا 4 بنایا، 5 کا 10، آپ کو حساب اس چیز کا دینا ہوگا کہ آپ نے کچھ کیا، آپ نے ایفرٹ لگایا۔ بیج بونے والے سے یہ نہیں پوچھا گیا کہ 100 بیج دے کر بیچے تھے، فروٹفل تو 10 ہی ہوئے، اس نے تو 100 کے 100 ہی بیچے نا۔ یعنی آپ کا کام جو آپ کرتے ہیں اس پر اکاؤنٹیبلٹی ہے۔ فار ایگزامپل کوئی خادم ہے خدا کا اور خدا اس کو کہتا ہے میرے لیے 100 بندے بچا، اب وہ خدا کا کلام سنا رہا ہے لیکن اس میں سے 10 ہی بچیں گے، لیکن وہ کوشش پوری کر رہا ہے، وہ سویا نہیں ہوا، وہ سست نہیں ہے، تو خداوند اس کی کوشش کو دیکھیں گے، یہ نہیں دیکھیں کہ وہ 100 بچے یا نہیں، خداوند دیکھیں گے اس نے پوری کوشش کی۔ سو ہمارا جو ریزلٹس ہے، ہمارا اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ ہمارے ریزلٹس پر نہیں، ہماری ایفرٹ پر ہے۔ آمین۔ کہ آپ کوشش کتنی کر رہے ہیں۔ تو جب ہم کوشش ہی نہیں کریں گے تو خدا اس چیز کو دیکھیں گے کہ یہ سست ہو چکا ہے بندہ، یہ کام کرنا ہی نہیں چاہتا۔ آمین۔ سو اگلی چیز ایک اور بھی ہے کہ جو تھوڑے میں دیانتدار رہتا ہے وہ خداوند اس کو بتھیرے کا مالک بنائیں گے، اور جو زیادہ جس کو دیا جائے لیکن اس میں بھی دیانتدار ہے تو اس سے وہ بھی لے لیا جائے گا۔ آمین۔ سو ہم نے 1 منٹ کے لیے اپنی آنکھیں بند کرنی، سوچنا ہے کہ ہم نے خداوند نے کیا سونپا ہے، ہمیں خداوند نے کون سی چیز دی ہے جو ہماری وجہ سے پوری، جس کو ہم ہی کر سکتے ہیں، کون سی ایسی ذمہ داری ہے، خداوند کا کون سا ایسا کام خداوند نے ہمیں کرنے کے لیے دیا ہے۔ سو جب ہم اپنے خداوند کی پریزنس میں اس بات کو سوچیں گے اور خداوند سے کہیں گے کہ خداوند تو مجھے فضل دے اس بات کو کرنے کے لیے تاکہ میں ایفرٹ کر سکوں، جو کچھ مجھے ٹیلنٹ، رتبہ، جو روپیہ پیسہ، جو مقام تو نے مجھے دیا ہے، کیا میں اس میں وفادار ہوں یا نہیں ہوں، کیا میں اس کام کو ایمانداری کے ساتھ کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں، اور اگر نہیں تو آج ہم نے اپنے آپ سے یہ سوال کرنا ہے کہ خداوند، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے وہ جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ آمین۔ سو اگر آج ہم سے نہیں ہو رہا تو خداوند اس چیز کو نہیں دیکھیں گے، لیکن اگر ہم کلام کو سننے کے بعد بھی اس چیز کو اپلائی نہیں کریں گے، خداوند سے زور نہیں مانگیں گے، بل نہیں مانگیں گے، طاقت نہیں مانگے، تو پھر خداوند، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اب نجات کی باتیں تیرے کانوں نے سن لی ہیں، اب ہم اس کے لیے جواب دیں، اکاؤنٹیبلٹی ہے ہماری اس کے لیے کہ ہمیں جواب دینا ہوگا۔ خداوند کہیں گے کہ تو نے سنا تھا لیکن تو نے کیا نہیں۔ سو آج خداوند اس کلام کے وسیلے سے جو ہم سے بات کریں، ہم نے پہلی بات سیکھی جو ہمارا سکسیس ہے، ہماری کامیابی ہے، وہ کچھ کرنے سے آتی ہے۔ دوسری بات، جہاں سے ہم نے شروع کرنا ہے وہ آلریڈی ہماری زندگیوں میں دے دیا گیا۔ تیسری بات، اسٹاپ کمپیریزن، کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ اپنا مقابلہ نہ کریں۔ اور چوتھی بات ہم نے دیکھی کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ ہمارا نہیں، اٹس بلانگ ٹو گاڈ، یہ خداوند کا ہے۔ آمین۔ اور جو کچھ ہمیں دیا گیا اس کا ہمیں حساب دینا ہوگا۔ آمین۔ اور جو حساب کتاب ہے ہمارا ایفرٹ پر ہے،
ہماری کوشش پر ہے، رزلٹس پر نہیں، کہ ہم کوشش کیا آج کر رہے ہیں. سو ہم جہاں کہیں بھی ہیں، جس بھی ہم کام میں ہیں، گھر کے کام میں، جاب پلیس پہ، اپنی پڑھائی میں، بچوں کے لیے، جہاں پر بھی ہیں، ہم اس کو وفاداری سے کریں اور خداوند سے زور مانگتے رہیں، خداوند سے طاقت مانگتے رہیں. خدا مجھے وفاداری سے ان کاموں کو کرنے کا فضل دے، تاکہ جب حساب دینے کا وقت آئے، تیرے تخت کے سامنے میں آؤں تو میں نکمے نوکر کی طرح نہیں، بلکہ میں خوشی سے تیری بادشاہی میں آؤں، کیونکہ خداوند نے کہا کہ تو تھوڑے میں دیانت دار ہے، اس لیے میں تجھے بہت کا مختار بناؤں گا. آمین. سو خداوند ہمیں اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت ہے ہم سب کو. آمین.